واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر مال اور دولت میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، نہیں ہیں وہ لوگ ایسے جن کو ہم نے فضیلت دی کہ وہ لوٹا دیں اپنا مال جائیداد علامہ ملکت ایمانہم، ان لوگوں پر جو ان کے غلام اور نوکر ہیں۔ فہم فیہ سواء، تاکہ وہ بھی ہو جائیں برابر ان لوگوں کے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ توحید کے بارے میں آیات مضمون چل رہا تھا۔ توحید کی بات اور مسئلہ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری طرح مثال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے معاشی طور پر انسانوں کے درمیان بہت زیادہ فرق رکھا۔ ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مالدار نہیں بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو درمیانی راہ پر رکھا، کسی کو اس سے بھی کم تر مال عطا کیا۔ یہ نظام اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا، اگر سب کے سب برابر ہو جائیں تو پھر کوئی کسی کے کام نہ آئے۔ ہر ایک کے پاس اپنی مقدار میں مال بہت زیادہ ہو تو اسے کیا ضرورت کسی کے اندر کام کرنے کی، مزدوری کرنے کی۔ بندہ بذات خود اچھی مال دولت کا مالک ہو، وہ کب جا کر کہیں کسی کی فیکٹری میں کام کرے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلانے کے لیے کچھ کو مال عطا کیا، کچھ کو بالکل غریب بنایا تاکہ غریب مالداروں کا کام کریں، مالداروں کا بھی نظام چلتا رہے، غریبوں کا بھی نظام چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو تم میں سے یہ فضیلت دی ہے کہ مالی طور پر جائیداد میں وہ تم سے بہت آگے ہوں، زیادہ ہوں۔ جب یہ ایک نظام حاصل ہے، ہر ایک کی سمجھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مثال کے طور پر جو لوگ مالدار ہیں، جن کو زیادہ عطا کیا گیا، وہ یہ سوچ نہیں رکھتے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ہم انہیں اپنی جائیداد میں سے حصہ دار بنا دیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کا غلام ہے، نوکر ہے، اب مالدار یہ نہیں سوچے گا کہ میرے اندر جو کام کرتا ہے ایک غریب بندہ ہے، اس کو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ دوں، یہ بھی میرے ساتھ برابر میں شریک ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ سوچ نہیں رکھتا، اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے ماتحت کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے، مال میں برابر کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں یہ کیسے عقل اپنی اجازت دیتی ہے کہ میری مخلوق میں سے جن کو میں نے پیدا کیا، گو وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں یا پتھر کی مورتیاں ہوں، کسی کو بھی تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، وہ میری مخلوق میں سے ہوں۔ مٹی ہوں تب بھی وہ میری مخلوق ہے، پتھر سے بنائے گئے بت ہوں، پتھر بھی میری مخلوق ہے۔ اگر انسانوں میں سے کسی کو کھڑا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر تو وہ بھی میری مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مخلوق میں سے کیسے برداشت کروں کہ کوئی میرا اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور شریک بن جائے، میرے ساتھ شرکت کرے۔
مطلب یہ کہ عقل نہیں تسلیم کرتی. تم دنیا دار اپنے ہم جنس انسان غلام کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے اس کی مخلوق میں سے تم کھڑا کر دیتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو جس طرح تمہارا مزاج ہے، تم کسی کی شرکت نہیں پسند کرتے، اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اب ایک ساری کائنات کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے دیا، بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے. اب اللہ تعالیٰ کے بنانے کے بعد کسی اور کو اس کا شریک مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہو. پھر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے، اللہ نے اتنی بڑی دولت، اتنے بڑے نعمتیں انعامات عطا کیے، مطلب یہ کہ ان نعمتوں کا تم انکار کرنے والے ہو، باقی تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں. تو اس لیے جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، مخلوق ساری اسی کی ہے، تو پھر خالق اور عبادت کے لائق بھی اسی کو رہنا چاہیے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہ ٹھہرے. اگر کسی کو ٹھہرایا تو مطلب تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانے والے ہو اور نعمتوں کا انکار کرنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑا کفر اور گناہ ہے.